بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھول کے ذرا قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، علامہ نہیں ہوں، نہ لفظ علامہ کا مستحق ہوں، نہ طالب ہوں. اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث، ان کے علم جو صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے تک منتقل ہوا ہے، اس کا حقیقی وارث بنائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت اس کے فضل و احسان کے ساتھ، سچی بات تو یہ ہے، ہمارا دل، ہماری محبتوں کا مرکز وہ آپ احباب کے چہرے ہیں. لیکن گزشتہ چند روز سے، چند ماہ سے والد گرامی کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے مسلک کتاب و سنت اور نفاذ اسلام کے آوازے کو بلند کرنے سے قاصر ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے کائنات کے رب، ہمیں تھامنے والی ذات تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے، کائنات کا رب شاہد ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، مٹتا ہے تو مٹ جائے، لیکن اللہ تیری توحید کے اوپر ضرب نہ لگے. یہ تو سچی بات یہ ہے. بھائی حافظ خالد اور برادر عزیز جوید حافظہ اللہ، ان کے حکم کے اوپر آپ کے سامنے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور میرے بھائی ڈاکٹر محمود مجھے مستقل کالیں کرتے رہے. سچی بات یہ ہے، ان دنوں میں کسی کے فون کو بھی اٹھانے کا دل نہیں کرتا، لیکن اب چونکہ آپ کے سامنے موجود ہوں تو اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ چند باتیں اپنے باپ اور جو نظریہ، جو منہج ہم نے اپنے باپ سے حاصل کیا ہے، اور میرا باپ حقیقت بات یہ ہے صرف میرا باپ نہیں بلکہ میرا قائد بھی ہے، میرا رہنما بھی ہے. ہم نے جس نظریے کو، جس منہج کو اس سے حاصل کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے در و دیوار ابتسام الہی ظہیر کے نام سے جس نظریے کو پہچانتے ہیں، اس حوالہ سے چند گزارشات کو رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہادی، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا مرشد، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، کائنات کا وہ آدمی ہے، کائنات کا وہ بہادر ہے۔ اہل حدیثوں اور اہل حدیثوں کے اندر بھی میری جماعت کے میرے رفقا، نفاذ اسلام کی تڑپ رکھنے والوں، آج لوگوں کی باتوں سے دل شکستہ ہو جاتے ہو، ان کی باتیں تمہاری حوصلہ شکنی کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ جس کی دلیری کا عالم کیا تھا، آج صرف لوگوں کی باتوں سے گھبرا جاتے ہو۔ وہ تو وہ تھا کہ چشمے فلک نے اس ایسا بہادر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو وہ تھا کائنات کے امام کے صحابہ نے ایک روز مدینہ پہ حملے کی آواز سنی، گھوڑے پر زینوں کو کسا، سرحدوں کا رخ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں ہم گھوڑوں کا رخ کر رہے ہیں، سامنے سے آمینہ کا لال گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے ہاتھ میں تلوار کو تھامے ہوئے واپس لوٹ رہا ہے۔ آقا، ہمیں تو مدینہ کے اوپر حملہ کا اندیشہ ہوا، کہا جاؤ میرے ساتھیوں آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے اندر اکیلا دشمنوں کو بھگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، کائنات کے امام نے خود کہا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا پشت پہ تیروں کو سہنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور کائنات کے امام، انہوں نے آج جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اور مفادات کی چکی میں جب دنیا پھر رہی ہے، طرح طرح کے مفادات، عہدوں کے لالچ، مال کے لالچ، منبری کے لالچ، لیکن کائنات کا امام وہ کائنات کے رب کی توحید کا پیغام لے کے کھڑا ہے۔ آپ کا سگا چچا آیا اور یہ چچا کائنات کے امام کا ہمدرد بھی ہے، کہا بھتیجے سردار میرے پاس سرداران مکہ آئے ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں ہم سے سمجھوتا کر لو، مکہ کی سرداری چاہیے، وہ دینے کے لیے تیار، مال چاہیے، مال و اسباب کا ڈھیر تیرے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار، اور اس سب کے ساتھ حسینہ عرب سے تیری شادی کروانے کے لیے تیار۔ لیکن کائنات کے امام کا جواب کیا ہے؟ کہا چچا میرے ایک ہاتھ پر آسمان کہکشاؤں کے بادشاہ سورج کو رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند کو رکھ دو، محمد الرسول اللہ
کائنات کے رب کی توحید کی دعوت کو دینے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ دعوت کوئی چھوٹی دعوت ہے. یہ دعوت یہ کوئی حقیر دعوت ہے. کائنات کے ایمان نے جس دعوت کی خاطر طائف کی وادی میں پتھروں کو سہنا گوارا کر لیا، جسم بھی لہو رنگ ہے، کپڑے بھی لہو رنگ، چہرہ بھی لہو رنگ ہے، اور آپ کے جسم سے، جسم مبارک سے اتنا لہو بہا ہے کہ آپ کے جوتے آپ کے پیروں کے ساتھ چپٹ رہے ہیں. ایسے عالم میں بھی کائنات کا امام توحید کی دعوت دینے سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج تمہارے حوصلے کیوں پست ہو جاتے ہیں؟ کائنات کے امام انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور رہنا گوارا نہیں کیا. آج سب سے بڑی، اور میں مجموعی طور پر پوری قوم کی حالت کی بات کرتا ہوں، آج سب سے بڑا امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ جو امت مسلمہ کے ساتھ ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، وہ ہے مادیت پرستی، مال پرستی، معیشت کی مار. ہر بندہ، ہر شخص یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، مولوی صاحب آپ کی باتیں اچھی ہیں، آپ کا ساتھ دیا بھوکے مر جائیں گے. میں تو کائنات کے امام کی دعوت دینے والا ایک کائنات کے امام کا غلام ہوں، اور اللہ کا احسان میرے پورے گھرانے کے اوپر، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے مال بھی دیا ہے، اسباب بھی دیے ہیں. سچی بات یہ ہے، اگر صرف شوق کے لیے آنا ہو، صرف نعرے اور واوا کے لیے آنا ہو، واللہ العظیم طبیعت اس بات کی لیے آمادہ و تیار ہی نہیں ہے. یہ پوچھو عابد خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی کو چاہت ہے کہ قیم الہی ظہیر کے گلے میں یہ جو پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، اس کو اپنے سر پہ اٹھایا جائے. کتنی کو چاہت ہے قیم کو. پوچھو حافظ خالد کو کہ کب اس نے ہمیں بلایا ہے. اور یہ واللہ العظیم کائنات کا رب شاہد ہے، جب بھی آواز پہ لبیک کہا ہے تو کائنات کے رب کی رضا کے حصول کے لیے کہا ہے. کائنات کا امام، ان کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ ہم ایسے ہزاروں کروڑوں اربوں ان کی جوتے کی ہاک پہ قربان. اگر کائنات کا امام، تمہیں آج معیشت کا مسئلہ ہے، بھائی مجھے وہاں سے گاڑی مل رہی ہے، مولوی صاحب ہیں ان کو جناب والا موٹر سائیکل دی ہے ایم این اے نے، اس لیے جی ایم این اے کا ساتھ دینا ہے. گاڑی دی ہے، کہیں ممبری دی ہے، کہیں مسجد کی کھڑکیاں بنوائی ہیں. مولوی صاحب قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، احسان اللہ ظہیر کے بیٹوں کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا. ہم کائنات کے رب کے سامنے کائنات کے رب کو کہیں گے، اللہ یہ محمد کے منبر پہ چڑھنے والا محمد کی دعوت سے غداری کرتا رہا، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نظام کی آواز اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. کائنات کے امام کو وہ بھوکا رہ سکتا ہے، اور پوری کائنات کا سب سے زیادہ بہترین شخص خود کائنات کے امام نے کہا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک، ہر آخری شخص تک پیدا ہونے والی ساری انسانیت میں اگر کوئی سردار کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اگر وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر پتے کھا کر گزارا کر سکتا ہے تو تمہیں کیا موت پڑی ہے؟ کوئی ایک شخص پوری مسجد کے اندر سے کھڑا ہو، کوئی ایک بتلائے مجھے، کوئی ایک شخص کی بات کر رہا ہوں اس بڑے مجمع میں، اب بتلاؤ کس رات پتے کھا کر گزارا کیا ہے؟ صحابہ پتہ ہی کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا جہاد کائنات کے رب کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایسے ایام بھی دیکھے پتے کھا کھا کر حالت یہ ہو گئی تھی، اگر کتب احادیث کے اندر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر احادیث کے اندر یہ بات موجود نہ ہوتی میں بیان نہ کرتا، کہا پتے کھا کھا کر حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں پخانا بھی بکریوں کی مینگنوں کی طرح آنے لگا۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہیں شاید یہ لگنے لگا ہے کہ یہ جو بات ابتسام الہی ظہیر کرتا ہے یا اس کے رفقا کرتے ہیں یہ کوئی ان کی اپنی گڑی ہوئی اختراع ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بھیجنے کے مقاصد کے اندر ایک مقصد یہ تھا کہ دین کا اظہار، پوری کائنات پہ دین کا غلبہ، وہ اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود تھا۔ اور آج چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، اور صرف معیشت کے ڈاکو نہیں، معیشت کے ہوں، اللہ کی قسم ہے میری جوتی کی نوک پر، صرف معیشت کے ڈاکو نہیں، دین کے ڈاکوؤں کا ساتھ دیا تم نے۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ جواب میں کہا مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے سیاست کے اندر؟ آج پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر کائنات کے رب کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لے کے آیا ہوں۔ کائنات کے رب نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا، اور وہ بات کیا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اللہ نے زمین کا وارث اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ اللہ کے صالح بندوں کو بنایا ہے۔ اللہ تو کہے زمین کا وارث، زمین کے اوپر زمین کی وراثت، زمین کی ملکیت، زمین کی بادشاہت اگر حق ہے تو وہ زمین کے اوپر اللہ کے دیندار بندوں کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر! اور تم کہو، حضرت مولانا یوسف پثوری حافظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں، میں بالکل بات کو ختم کرنے جا رہا، اور تم کہو کہ نہیں جی ہمیں یہ عزیز ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے الیکشن کے دنوں میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں اور قیامت کی دیواروں تک کہتا رہوں گا، جب تک اللہ نے جسم میں جان رکھی ہے، منہ میں زبان رکھی ہے، کہتا رہوں گا۔ ہم وہ دیوانے ہیں جن پہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ یہ اپنی جیب کے اندر فتح کو لے کر نکلے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے فتح زمین کے حقائق نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے فتح آسمان کے حقائق ہیں، اور ہمارے لیے فتح یہی ہے کہ ہم حق کے پشتیبان ہیں، ہم حق کے نقیب ہیں، ہم حق کی آواز کو بلند کرنے والے۔ آج بھی ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور ریاست مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور ظالم و بدبخت کیسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ کی ریاست بنائی پہلے سال ایسے ہی تھے، اور قوم کی بدبختی کا عالم ہے۔ میں ڈسکے میں جمعہ پڑھایا پچھلا،
جمعے کے بعد ایک شخص جو اہل حدیث ہے اور افسوس کے ساتھ کہتا جناب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے حضرت مولویوں نے ایسے ہی تماشا لگایا ہے، ملک بہترین دین کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تیرے شکر اور تیرے احسان پہ قربان جاؤں، اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں عمران خان کا چھوڑ کے نواز شریف کا دل دادا نہیں بنایا ہے، نہیں تو مجھے ایسا بات بھی نہ کر سکتا۔ میں نے کہا حضرت حقیقت بات یہ ہے، معیشت کے معاملات جانیں آپ، وہ عمران خان ترقی دے آپ کو قبول، نواز شریف ترقی دے آپ کو قبول، ہمیں دونوں اس لیے قبول نہیں کہ وہ معیشت کے ڈاکو ہیں، بلکہ ہمیں اس لیے دونوں منظور نہیں کہ وہ دین کے ڈاکو ہیں۔ کائنات کے امام، آخری بات کرنے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، صحابہ کی جماعت سمامہ کو گرفتار کر کے کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر لے کے آتی ہے، مدینہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ستون کے ساتھ سمامہ کو باندھ دیا گیا۔ یہ ریاست مدینہ ہے، آئے روز لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، ملحدین کی جماعت پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ کائنات کے امام نے وہ ایک شخص کو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہے، یمامہ کا گورنر ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا امام سمامہ سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا عندک یا سمامہ؟ جواب میں سمامہ کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہے، اور رہی بات ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر تم مجھے قتل کرو تو جاؤ قتل کرو، میں ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے قتل کا بدلہ لینے والے موجود ہوں گے، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو تو اپنا شکر گزار پاؤ گے۔ اور غصے سے بھرا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اگلے دن پھر وہی جواب، پھر اگلے دن پھر وہی جواب۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ غصے والا آدمی ہے صحابہ، اس کو چھوڑ دو۔ یہاں 3 سال سے زائد مدینہ کی ریاست کو ہو گئے اور اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر 3 دن دیکھی ہے مدینہ کی ریاست۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو چھوڑو، وہ پلٹا ہے، جا کر ایک کھجور کے درخت کے پاس، کھجوروں کے باغ کے پاس غسل کیا ہے، واپس پلٹا ہے، کہتا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 3 دن رسول اللہ کی سلطنت کو دیکھا، 3 دن، اور کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کا دل اسلام کے لیے کوئی نرم ہو۔ مسلمانوں آج تم بھی اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو، تمہیں سال ہا سال ہو گئے رسول اللہ کی دعوت سنتے ہوئے، تبلیغ سنتے ہوئے، آج تک سچی بات یہ ہے تمہارے سینے استقامت کو نہیں پکڑ سکے ہیں۔ لیکن اس نے جواب میں کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج سے پہلے پوری کائنات میں سب سے زیادہ برا چہرہ اگر مجھے کوئی لگتا تھا، نعوذ باللہ، وہ آپ کا چہرہ تھا، اور آپ کی وجہ سے سب سے برا کوئی چیز اگر لگتی تھی تو وہ آپ کا دین لگتا تھا اور آپ کی یہ مدینہ کی ریاست لگتی تھی۔ لیکن آج عالم یہ ہے، آج اگر سب سے زیادہ دنیا کے اندر عزیز کوئی چہرہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہے۔
اور سب سے عزیز کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، سب سے زیادہ عزیز کوئی بلد ہے تو وہ یہ مدینہ کی بلد ہے۔ 3 دنوں کے اندر اس کا عالم یہ ہے۔ میں تو سوچتا ہوں حقیقت بات یہ ہے، شاید قصور ہمارا ہے کہ اس نے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا، آج شاید قصور مدینہ کہ اس والی محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا ہے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں اپنایا نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوان کہوں گا، اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، اپنے سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مانند کر لو۔ ان ایسا اٹھنا بیٹھنا، ان ایسا اوڑھنا، ان ایسا بچھونا اگر ہو گیا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، منکم وعملوا الصالحات، منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تم اس ایسا اوڑھنا بچھونا کر لو، اس ایسا سیرت و کردار کر لو، اللہ پوری کائنات کی حکومت تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ وعدہ تو کائنات کے امام سے کیا نہیں، کائنات کے امام نے کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اور لوگوں یاد رکھو، دنیا نے پھر اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ 1000 سے زیادہ برس مسلمان اپنے آب و تاب کے ساتھ، گرج برس کے ساتھ پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تلک محمد الرسول اللہ کے یہ دیوانے زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حکومت، آپ کے نظام، آپ کی سیرت، آپ کے ختم نبوت، آپ کے صحابہ کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بھائی کہہ رہا تھا آج دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات یقین مانے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اللہ رب العزت پہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے معلوم نہیں ہے وہ وقت کتنا دور ہے، 3 ساڑھے 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان اس کائنات کے رب کے اوپر ہے کہ جس کی طرف سے نہ کبھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے اور مجھے یقین بھی ہے وقت آئے گا، ابتسام الہی ظہیر پورے پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے آوازے کو اس انداز سے لے کر میدان عمل کے اندر کھڑا ہوگا کہ کائنات اور کائنات کے بسنے والے دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا غلام آیا ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں، مر جانا گوارا ہے، مٹ جانا گوارا ہے، ہر شے چھن جائے وہ گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری گوارا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر، جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔